بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سمجھایا ہے کہ انسانیت کہتے کس کو ہیں، اور الفاظ یہ استعمال فرمائے ہیں الانسان مألوف، انسان کی طرف مائل ہونے والا ہے، یعنی اس کی تکلیف کو دیکھ کر، اس کی پریشانی کو دیکھ کر بے چین اور بے قرار ہونے والا ہے۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، او کما قال علیہ السلام، اور اس انسان میں کوئی خیر نہیں کہ نہ وہ کسی کی طرف مائل ہو، محبت کرے، نہ اس سے کوئی محبت کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کی نفع رسانی کی فکر کرے، فائدہ پہنچانے کی فکر کرے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل ایمان اس کا نہیں ہو سکتا کہ جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اور اس کے پڑوس میں بھوکے لوگ سو رہے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ کا اس طرح کا مزاج بنا دیا تھا کہ وہ اپنے اوپر تکلیف برداشت کر لیا کرتے تھے، دوسروں کی تکلیف کو بھی اپنے اوپر لے لیا کرتے تھے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ہجرت کا واقعہ مشہور ہے، بار بار ہم سنتے ہیں کہ کس طرح مدینہ والوں نے مکہ والوں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے تھے، اپنے کاروبار ہر چیز میں ان کو شامل کر لیا تھا۔ مشہور یہودی عالم وہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایمان کیسے لایا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنی مذہب کی کتاب تورات میں آخری نبی سے متعلق کچھ نشانیاں پڑھی تھیں، جن میں سے ساری نشانیاں ان پر صادق آتی ہیں، 2 نشانیاں تلاش کر رہا ہوں، وہ بھی ان میں ہو گئیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ کہنے میں ان 2 نشانیوں کی تلاش میں ایک موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں یہودی تھا، اسلام نہیں لایا تھا، تو وہ یہودی عالم کہنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، اور آپ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ کہتے میں بھی وہیں پہنچا، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک سواری پہ دور سے آدمی پریشان بھاگا ہوا آ رہا ہے،
گویا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی مدد کے لیے بھاگا آ رہا ہے۔ تو سوار جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ میں بھی قریب پہنچ گیا، دیکھوں کیا کہتا ہے۔ اتنے میں اس سوار جو دور سے بھاگا آ رہا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ فلاں علاقے کے لوگ، دور سے آیا تھا، سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے، سب نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن وہاں پہ کھانے پینے کی بہت تنگی ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، خطرہ ہے کہ وہ ایمان سے مرتد نہ ہو جائیں، ایمان چھوڑ بیٹھیں گے، کوئی اور لوگ ان پر اپنا مال خرچ کر کے ان کو ایمان سے ہٹا دیں گے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پریشانی سنی آپ پریشان ہو گئے۔ آپ نے کہا ابو بکر تمہارے پاس کچھ ہے؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ عمر تمہارے پاس کچھ ہے؟ کیونکہ بڑی امداد کی ضرورت تھی۔ وہ یہودی عالم آگے بڑھے، کہا کہ اے محمد کیا پریشانی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ فلاں قبیلے کے لوگ فاقے سے ہیں، ان کے لیے کچھ پہنچانے کا میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو یہودی عالم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ تم مجھے کچھ قرض دے سکتے ہو؟ تم مجھے کچھ قرض دے سکتے ہو؟ تو یہودی عالم کتنے کیا چاہیے؟ کچھ رقم دے دو مجھے، میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ تو یہودی عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کتنے دن کے لیے؟ مدت مقرر ہو گئی کہ اتنی مدت کے لیے آپ مجھے اتنی رقم دے دیں، میں آپ کو اس مدت تک واپس کر دوں گا۔ وہ یہودی عالم نے جلدی سے وہ رقم نکالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رقم کو پورا اٹھا کر وہ جو سوار تھا اس کو دیا۔ وہ ایک ذمہ دار انسان ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے پہچانتے ہوں گے، اس کو دیا اور کہا کہ فوراً دوڑو اور اس قبیلے کے لوگوں پر جا کر جلدی سے خرچ کرو تاکہ ان کی جانیں بھی محفوظ رہیں، ان کا ایمان بھی محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی پریشانی کو دیکھ کر یہ نہیں دیکھا کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں قرض دے کر کسی کی مدد پوری کر سکتا ہوں، آپ نے فوراً کر دی۔ یہ لمبا واقعہ ہے۔ پھر یہ یہودی عالم اپنا قرض لینے کے لیے واپس آئے، مدت سے پہلے آ گئے، مدت طے ہوئی تھی 10 دن کی، یہ 5ویں دن آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد میرا قرض واپس کرو۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی ابھی مدت تو پوری نہیں ہوئی، تم اس سے پہلے آ گئے۔ تو یہودی عالم نے بات نہیں سنی، آپ کو بھڑکانا چاہا، غصہ دلانا چاہا اور کہا کہ یہ جو ابو طالب کی اولاد ہے نا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کی طرف، اور عبد المطلب کی جو اولاد ہیں دادا کی طرف منسوب کر کے کہا یہ لوگ قرض میں بڑا پریشان کرتے ہیں، مزید غصہ دلا رہے ہیں۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، حضرت عمر دوبارہ بھی ساتھ تھے اور کہا کہ او اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، زبان سنبھالو نہیں تو میری تلوار تمہارا فیصلہ کر دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا عمر نہیں، ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو، تم اس کو بھی سمجھاؤ کہ قرض واپس لینے کا جو اصول طریقہ ہے اس کے مطابق لو، اور مجھے بھی سمجھاؤ کہ قرض اچھے طریقے سے واپس کر دیں۔ اور پھر کہا کہ عمر وہاں چلے جاؤ، مسجد نبوی میں جاؤ، فلاں جگہ اتنی رقم رکھی، ان کو دے دو۔ ابھی یہودی عالم حضرت عمر کے ساتھ گئے اور کہا کہ بھائی قرض تو بعد میں لوں گا، پہلے مجھے ان کہو کلمہ پڑھوا دیں، کلمہ پڑھوا دو۔ حضرت عمر نے کہا عجیب انسان ہو، اتنی تکلیف دے کر کلمہ پڑھ رہے ہو، پہلے ہی کلمہ پڑھ لیتے۔ کہا کہ نہیں، میں نے اپنی کتابوں میں آخری نبی سے متعلق بہت ساری نشانیاں پڑھی تھی، وہ سب پوری ہو چکی تھیں، ایک دو نشانیاں باقی تھیں، ان میں ایک نشانی یہ تھی
کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ بہت برداشت والے ہوں گے، حلم ان کے اندر بہت زیادہ ہوگا، اتنا ہوگا کہ ان کو غضبناک کیا جائے گا، غصہ دلایا جائے گا، پھر بھی غصہ نہیں آئے گا۔ تو میں یہ دو نشانیاں پہچاننے کے انتظار میں تھا کہ کوئی موقع مل جائے، مجھے موقع مل گیا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلانا چاہا، لیکن آپ کو غصہ نہیں آیا۔ اب میں نے پوری نشانیاں کرنی ہیں، اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کر لیا۔ میں اسے سنانا چاہ رہا ہوں اس واقعے کا جو شروع کا حصہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، ایک قوم کی حالت کے بارے میں معلوم چلا، آپ فکر مند ہو گئے، فوراً قرض لے کر قرض اپنے اوپر لیا، اپنے کو پریشانی میں ڈالا، اپنے کندھے بھاری کیے دوسرے مسلمانوں کے لیے۔ رہتی دنیا تک کے لیے حدیثوں کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہوں گے، سچے عاشق ہوں گے، ان کو سبق ملے گا، درس ملے گا کہ جب کبھی انسانیت پر کوئی برا وقت آئے تو اپنے آرام اور راحت کو چھوڑ کر ان کی فکر کر لینا۔ ہمارے نہ کھانے پینے ختم ہوتے ہیں، نہ ہماری آؤٹنگ اور ہوٹلنگ ختم ہوتی ہے، نہ ہماری شاپنگ اور خریداری ختم ہوتی ہے، ہماری کسی بھی چیز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں وہ مرتے ہیں تو مرتے رہیں۔ ڈرنا چاہیے اللہ کی پکڑ کب کس طرف متوجہ ہو جائے، انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ اور اس بات کا اور ڈر لگتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس سے پہلے اس طرح کے بہت سارے واقعات ہم نے سنے، پکی رپورٹیں ہیں کہ کچھ سندھ کے تھر کے علاقوں میں ایسا بھی ہوا کہ عیسائی اور قادیانی یہ لوگ پہنچے، اور انہوں نے پہنچنے کے بعد وہاں کے غریب طبقے کو، جس کو این جی اوز بھی کہتے ہیں نا، این جی اوز کے لوگ، انہوں نے وہاں کے غریب طبقے کو کہا کیا مسئلہ ہے، کہہ رہے بھوک کا مسئلہ ہے، کھانے کا مسئلہ ہے۔ کہا کہ یہ لو بکری، لیکن ایک شرط ہے، عیسائی مذہب قبول کر لو، ایک شرط ہے غلام احمد قادیانی کو نبی مانو۔ وہ بیچارے جاہل دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھوک سے سروکار تھا، وہ ایک بکری پر اپنا ایمان بیچ گئے، وہ ایک بکری پر عیسائی ہو گئے۔ قصور کس کا ہے؟ قصور ان لوگوں کا ہے جن کے نرم بستر نہیں چھوٹے، جن کے بازاروں کے کھانے نہیں چھوٹے، اور جن کے عیش و آرام ختم نہیں ہوئے، جن کی بڑی بڑی خریداریاں اور شاپنگیں ختم نہیں ہوئیں، اور کہنا چاہیے گھومنا پھرنا بھی چل رہا ہے۔ ایک طرف انسانیت مر رہی ہے، چیخ پکار کی آوازیں سنی نہیں جا رہی، جنازے اٹھا رہے ہیں، مٹی میں لوگ دھنس رہے ہیں، ان کو نکال رہے ہیں، اور ایک طرف کے مسلمان دیکھا جائے تو فوڈ اسٹریٹ پہ جا کر رات کو دیکھا تو ساری فوڈ اسٹریٹ بھری ہوئی ہے، کھانے پینے کی جگہ ہے۔ فارم ہاؤس جانے کے بارے میں معلوم کیا تو دبا کے لوگ فارم ہاؤس جا رہے ہیں، سی سائڈ دیکھا تو وہ بھی بھرا ہوا ہے۔ تو ایک طرف تو انسانیت پس رہی ہے اور پریشانی کا شکار ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے، کوئی کسی دوسرے ملک کی بات نہیں کر رہا، چند گھنٹوں، چند میلوں، چند کلومیٹر ہے، ادھر کی بات کر رہا ہوں۔ تو چند قدم، یعنی ہم اگر گاڑی دوڑائیں تو 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک طرف کی انسانیت تو پیس رہی ہے، بیچاری مر رہی ہے، بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ یعنی ہمارے کچھ ساتھی سندھ کے ایک علاقے میں رات کو سامان لے کر پہنچے تو وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ چولہا نہیں جلا سکتے کیونکہ پانی پانی ہے۔ میں کیا ہو رہا ہے؟ بھوکے بیٹھے ہوئے سارے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یعنی 2 طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی زمینوں میں، اپنے گھروں میں پانی بھر گیا تو روڈوں پر آ کر بیٹھ گئے، روڈوں پر بیٹھے ہیں، پوری رات روڈوں پہ گزار رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے گھر گرے ہیں، دیواریں محفوظ ہیں، چھتیں گر گئیں، وہ گھر کے اندر ہی ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے گھر چھوڑا اور ان کو حکومت کی طرف سے جو اسکول وغیرہ سرکاری جگہیں ہیں وہاں پہ لا کے ڈال دیا، ریوڑ بکریوں کی طرح۔ اب وہ اس میں بند ہیں، نہ ان کو کھانی پہنچ رہے ہیں نہ پانی پہنچ رہے ہیں۔
یہ تو وہاں کی حالت ہے، اور ایک ہم اپنی حالت دیکھیں۔ ڈر اس بات کا ہے کہ وہ جو حدیث میں نے جمعے کو ہی بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، میں بیمار تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، عیادت نہیں کری، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسی، حدیث صحیح حدیث ہے، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو وہ کہیں گے اللہ آپ کو نہ بیماری آتی ہے، نہ بھوک آتی ہے، نہ پیاس آتی ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجھے تو نہیں آتی، میرے بندوں کو آئی تھی، میرے بندوں پر بیماری بھی آئی تھی، بھوک بھی آئی تھی، پیاس بھی آئی تھی، اگر تم کچھ خوف خدا، انسانیت کا درد اور ڈر لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے اور ان کی کچھ خدمت کر دیتے تو مجھے وہاں پا لیتے، مجھے وہاں پا لیتے، گویا تم نے اپنے اللہ کی خدمت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر دیا، خوش کر لیا۔ تو بڑا نازک وقت چل رہا ہے، اور حالات ہمیشہ ایک دن ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ آج وہ مشکل میں ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنی جان و مال و صلاحیت سے ان پر لٹا دیں۔ پھر وہ ایک حدیث میں نے جمعے میں بیان کی تھی کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی خدمت میں فکر میں لگے ہوتے ہیں، اللہ ان کو بڑے بڑے عذابوں سے بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں کی فکر کرنے کی وجہ سے مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں، مصیبتوں سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ پھر میں نے حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنایا کہ آپ دوسرے کی پریشانی دیکھ کر کیسے پریشان ہو گئے۔ ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک قبیلے کے لوگ آئے، دور سے آئے، اسلام قبول کر لیا تھا یا کرنے کے لیے آئے، مسلمان ہو چکے تھے یا ہونے کے لیے آئے، اتنے مجھے وضاحت یاد نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتا دیکھا تو ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے، اتنی یعنی غربت تھی، زمانہ ایسا تھا، وہ جسم پر پورے کپڑے نہیں تھے، پاؤں میں چپلیں نہیں تھیں، اور حدیث میں لکھا ہے ان کی جسم کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی مہینے بھر سے کسی کو کھانا نہ ملا ہو، لاغر اور کمزور انسانوں میں ایسے جیسے تھر کے بچے سکڑے سکڑے ہوتے ہیں، ایسے کمزور جسم کے لوگ ایک قافلے کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے ان کی حالت دیکھ کر آپ نے نہ ان کو پوچھا ایمان قبول کرنے آئے، کچھ بھی نہیں پوچھا، آپ نے ان کو بٹھایا اور فوراً اعلان کیا صحابہ میں، حضرت بلال سے کہا جلدی سے بلاؤ۔ حضرت بلال نے فوراً اذان دی، اذان پر سارے مدینہ کے مجمع مسجد نبوی میں جمع ہو گیا، سب جمع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جاندار خطبہ دیا، زوردار خطبہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، مال دیا ہے تو خدا را دوسروں کی فکر کرو، اور کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ بھیج دو آگے، سارا یہیں نہیں کھاؤ، کچھ خرچ کر کے آگے بھیج دو۔ یہ خطبہ آپ نے پڑھا، تھوڑی ترغیب دی، صحابہ تو اللہ کے نبی کے حکم پر سب کچھ قربان کرنے والے لوگ تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ رہ کتنا گیا، وہ یہ دیکھتے تھے دے کتنا دیا، وہ پیچھے کی فکر نہیں کرتے تھے۔ ان سے اللہ کے رسول پوچھتے تھے اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، سارا سامان اٹھا کر لے آئے یا کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول سب لے آیا ہوں، اور گھر میں کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آئے ہو۔ یہ تو ان کی شان تھی، اونچے درجے کے لوگ تھے، اللہ رسول کے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لٹانے کو وہ اعزاز سمجھتے تھے، وہ خود بھوکے رہتے تھے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرے مہمان آئے ہوئے دور دراز کسی علاقے سے، یہ بھی حدیث میں واقعہ ملتا ہے، کون ہے میرے مہمانوں کا آج اکرام کرے گا؟ آپ یقین جانیے اتنے بڑے مجمع میں صحابہ میں کسی کے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کو، جو ان کے اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، مہمان ہیں دور دراز سے آئے کھانا کھلانا ہے۔ پھر آپ نے کہا کون ہے میرے مہمانوں کا اکرام کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، غالباً جابر تھے یا ابو ذر، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول آپ کے مہمان میرے مہمان ہیں، ہاتھ پکڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے جاؤ اپنے ساتھ۔ وہاں مہمانوں کی تشکیلیں ہوتی تھیں کہ کون لے جائے گا، ایک صحابی اپنے ساتھ گھر لے گئے،
اور اپنی گھر والی سے جا کر کہا اللہ کے رسول کا مہمان آئے ہیں، جلدی کھانا لگاؤ۔ گھر والی نے کہا کھانا اتنا ہے، یا تو تم کھا سکتے ہو، یا میں کھا سکتی ہوں، یا بچے کھا سکتے ہیں، یا مہمان کھا سکتے ہیں، یعنی ایک آدمی کا کھانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، بچوں کو تو بہلا کر سلا دو کہ کھانا پک رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، بچے سو جائیں گے، رہا ہم دونوں کا معاملہ، جب کھانا لگا دو گی تو میں جو چراغ چلتا تھا، لائٹیں تو تھیں، چراغ بند کر دوں گا، چراغ کو بجھا دوں گا، اور مہمان کے سامنے خالی ہاتھ منہ تک لاتا رہوں گا۔ مہمان یہ سمجھے گا یہ بھی کھا رہا ہے، میں نہیں کھاؤں گا، تم بھی نہیں کھاؤ گی، مہمان کھا لے گا، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ ایسے ہی کیا، بچوں کو بہلا کر سلا دیا، چراغ جلایا، مہمان کو بٹھایا، بہانے سے چراغ گل کر دیا۔ اب مہمان تو کھانے لگے کھانا، اور جو میزبان تھے وہ ایسے ہی اٹھا کر کھانا کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتار دی ان کی تعریف میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ یہ خود ضرورت مند ہونے کے باوجود ان کو خود بھوک لگی ہوئی ہے، اپنی ضرورت کو بھول گئے، اپنی بھوک کو بھول گئے، دوسروں کو کھلا رہے ہیں۔ تعریف میں اللہ نے قرآن کریم میں آیت اتار دی، کیا شان تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا اٹھو، جلدی اٹھو۔ صحابہ میں سے ایک ایک کر کے لوگ اٹھتے گئے، ایک گیا گندم لے کر آیا، ایک گیا جو لے کر آیا، ایک گیا آٹا لے کر آیا، ایک گیا کپڑے لے کر آیا، ایک گیا چپل لے کر آیا۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں 2 ڈھیر لگ گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے بعد مسجد نبوی شریف میں 2 ڈھیر لگ گئے، بڑے بڑے ڈھیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے ان ڈھیروں کو دیکھ کر، اتنا خوش ہوئے، صحابہ کہتے ہیں آپ کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے بہت بڑا کام کر لیا آج میں نے۔ کیا کام تھا کہ دکھی انسانیت، بھوکی انسانیت، بغیر کپڑوں کی انسانیت کے لیے آپ نے کچھ بندوبست کر دیا تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو ترغیب دی، وہ جلدی جلدی گھر دوڑے، جس کو جو ملا لا کر رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ آپ نے وہ سارا سامان، وہ جو قبیلے کے لوگ آئے تھے ان کو دیا، اور مسکرا رہے تھے، اپنے صحابہ کو فضیلت بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کا بدلہ جنت ہے، اس کا بدلہ جنت ہے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ میں تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکتا، اے صحابہ کی جماعت، تم نے جو میرے کہنے پہ کیا، میں اس کا بدلہ جنت دنیا میں نہیں دے سکتا، اس کا بدلہ اللہ دے گا جنت میں۔ یہ تو یعنی ایسی ہماری تربیت اللہ اور اس کے رسول سے ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ ہماری تربیت بھی وہی ہے جو قرآن و حدیث ہے، جو صحابہ کی تربیت ہے وہ ہماری تربیت ہے۔ اگر ہم اس تربیت سے ہٹ گئے، اس تعلیم سے ہٹ گئے، تو ہم پھر نام کے مسلمان ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے نقلی سیب اور اصلی سیب دیکھنے میں لگتے ہیں دونوں سیب، لیکن نقلی سیب کسی کام کا نہیں ہوتا، اصلی سیب میں خوشبو بھی ہوتی ہے، ذائقہ بھی ہوتا ہے، طاقت بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم نے وہ تعلیم، وہ تربیت چھوڑ دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، تربیت، تعلیم اپنے صحابہ کو، تو پھر ہمارا حال بھی نقلی سیب کا ہوگا۔ پھر ہم نام کے مسلمان ہوں گے، نہ ہمارا کسی کافر پر رعب ہوگا، نہ کسی کافر پر ڈر ہوگا، نہ ہمارے اندر ایمان کی خوشبو ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم خالی ہوں گے نام کے مسلمان، نقلی سیب کی طرح۔ خدا را اس وقت کو، یہ مشکل گھڑیوں میں جہاں بھی انسانیت دکھی ہے، ہمارے رات کو ساتھی سندھ پہنچے تو مجھے وہاں سے میسج کیا، بھئی ہندو بھی ہیں، میں نے کہا ہندوؤں کو بھی کھلاؤ۔ سندھ میں ہندو بہت ہیں، بنیے کے نام سے بہت زیادہ ہندو آباد ہیں، زمینیں ہندوؤں کی بہت ساری، کہہ رہے ہیں ہندوؤں پر بھی حالات آئے ہیں۔ میں نے کہا ہندوؤں کو بھی کھلاؤ، ہندوؤں کو بھی دو، ان کو بھی خیمے دو، ان کو بھی کھانے دو، کسی کو نہیں چھوڑو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس وقت بڑا مشکل حال ہے، لیکن اگر ہم نے اہل کراچی کو اللہ نے بڑا ذوق دیا ہے۔ آج صبح بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے بڑے مولانا عبدالستار صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں گیا تھا، فجر کی نماز کے بعد ان کے پاس جا کر بیٹھا تو حضرت نے
بتایا پورے ملک میں بیت السلام ٹرسٹ کام کر رہا ہے ماشاءاللہ سے. تو کہنے لگے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں یہ ہے، پاکستان میں یہ ہے، کراچی میں یہ ہے، لیکن لوگ یہاں کے لوگوں کی خوبیاں بیان نہیں کرتے ہیں. فرمایا کہ اہل کراچی اور اہل پاکستان جب خرچ کرنے پہ آتے ہیں تو ان سے بڑا سخی دنیا میں نظر نہیں آتا. یعنی سخاوت پر اور خرچ کرنے پر اور مدد کرنے پر جب اہل پاکستان اور اہل کراچی کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہر ایک سے آگے نکل جاتے ہیں. کہا کہ میں رات 2:30 بجے تک بیت السلام کی مسجد بیت السلام ڈیفینس میں بیٹھا ہوا تھا. 2:30 بجے تک ڈیفینس کے لوگ آ کر امداد دے رہے تھے، پیسہ یہ وہ، کہ جلدی پہنچائیں. کہنے الحمدللہ ہمارے تقریباً 40 ٹرالر، لمبے ٹرالر، جو ایک ٹرالر تقریباً 40 لاکھ کا تیار ہوا ہوگا، وہ 40 ٹرالر ہم نے روانہ کر دیے ہیں. تو ماشاءاللہ لگے میں برا وقت ہے ان پر آیا ہے، گزر جائے گا، لیکن ہم ان کے برے وقت میں ان کے کچھ کام آ جائیں، کل کو وہ یاد تو رکھیں گے کہ کسی نے ہماری مدد کی تھی. ہم نے تو اصل اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں کہ میرے بندوں کے کچھ کام آ گئے. تو اس وقت میں انسان جتنا کچھ کر سکتا ہے، بہت آسان سے معاملات ہیں. بہت سارے اللہ کے بندے اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور جیسے میں نے بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کا نام دیا، لگے ہوئے ہیں، اور خود بھی گاڑی اسٹارٹ کر کے اگر جہاں ہم گھومنے کے لیے دور دور نکل جاتے ہیں. کل ایک صاحب کہنے لگے میں گاڑی میں کلام گیا تھا اور میں کلام میں اس ہوٹل میں ٹھہرا تھا جو ہوٹل ابھی گرا ہے، وہ بتا رہے تھے. تو میں نے کہا اب کیا ارادہ ہے؟ کہہ رہے اب میں اسی گاڑی میں سامان بھر کے نوابشاہ جا رہا ہوں. میں نے کہا پھر تو صحیح ہے، پھر تو صحیح ہے، تم اچھا کر رہے ہو کہ تم گھومنے گئے تھے، اب تم امداد کرنے کے لیے جاؤ. تو کل رات کو تقریباً اس صاحب 12:30 بجے گاڑی بھر کے اپنے دوستوں کے ساتھ 2 3 4 گاڑیاں لیں اور نوابشاہ کی طرف چلے گئے. اللہ تعالیٰ جس کو جتنی توفیق دے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد یا ذا الجلال والاکرام یا الہ العالمین. یا اللہ آپ کی توفیق سے جو کچھ کہا سنا اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اللہ جہاں جہاں انسانیت پر برا وقت آیا ہوا ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، سب کی مدد و نصرت فرما. اللہ سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما. سب کو یا اللہ ہر طرح کے مزید نقصانات سے محفوظ فرما، مزید پریشانیوں سے محفوظ فرما. اللہ جو جس پریشانی میں ہے اللہ اس کی مدد فرما. اللہ اس پریشانیوں کو ٹال دے. یا اللہ یہ جو پریشانیاں ہیں یا اللہ اس کو ٹال دے. آپ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بارشیں زیادہ ہو گئی تھیں، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہنے لگے بس اب ہمارے گھر گر رہے ہیں، اب ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، اب ہماری زمینیں خراب ہو رہی ہیں، دعا کریں، اللہ سے کہیں بارشیں رک جائیں. اے اللہ آپ سے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کری، آپ نے بارشیں روک کر بارشوں کا رخ پہاڑوں کی طرف کر دیا، شہروں کو محفوظ کر دیا. اے اللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کے واسطے سے یا اللہ بارشوں کا رخ دوسری طرف کر دیجیے. یا اللہ انسانیت کو محفوظ فرما دیجیے، گھروں کو بچا لیجیے، زمینوں کو بچا لیجیے، جانوروں کو بچا لیجیے. جہاں جہاں سیلاب ہیں اللہ ان سیلابوں کے پانیوں کو اے اللہ زمین میں اتار دیجیے، زمین میں اتار دیجیے. زمین ان پانی کو پی جائے. اے اللہ اس پانی ان سیلابوں کے پانی سے یا اللہ انسانوں کو بچا لیجیے، مخلوق کو بچا لیجیے، جانوروں کو بچا لیجیے. اللہ سب کے حال پر رحم فرما، اللہ سب پر رحم فرما. اس آفت و مصیبت اور اس برے وقت میں اللہ تو سب کی مدد فرما، سب سے راضی ہو جا، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے حال پر رحم فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور یا اللہ سارے مسلمانوں کو اس موقع پر خوب بڑھ چڑھ کر اپنے مال کے ذریعے، اپنی صلاحیت و جانوں کے ذریعے یا اللہ انسانیت کی خدمت توفیق، انسانیت کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما.
اللہ اس برے وقت میں ان کے کام آنے کی توفیق نصیب فرما، اس برے وقت میں اپنا مال ان پر لٹانے کی کوشش نصیب فرما، اللہ اس برے وقت میں اپنے مال کے ذریعے ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔